سینیٹر صاحب یہ ساری صورتحال تو ہے جو کلیم جو میں نمبرز دیکھ رہا تھا اس کے مطابق تو سی پی آئی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ جنوری میں بہت بہتر ہوا ہے. 8.2 ریکارڈ ہوا جو کہ پچھلے سال جنوری میں 11.2 تھا اور جولائی سے جنوری جو ہے وہ بہت بہتر صورتحال رہی ہے اور اب 5.7 ہے صرف جنوری میں اور 14.6 تھا پچھلے سال. تو یہ ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا, لیکن کیا اسٹریٹ میں ہمیں یہ نمبرز نہیں نظر آتے؟ نہیں, آن گراؤنڈ میں بتاتا ہوں نا چیز کی اویلیبلٹی. آپ آٹے کی بات کر لیتے ہیں. اچھا, آٹا مزدور جو ہے مزدور بندہ بیچارہ شکایت کرتا ہے کہ میں جب 4-5 بجے آتا ہوں مزدوری کر کے تو پھر میں مارکیٹ جاتا ہوں ضروریات خریدنے کے لیے تو مجھے آٹا نہیں ملتا. میں جب مارکیٹ میں جاتا ہوں تو مجھے چینی مہنگے دام ملتی ہے, یوٹیلیٹی اسٹور کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جو کوالٹی ملتی ہے وہ نہیں ملتی ہے. باقی بے روزگاری آپ دیکھ رہے ہیں, پٹرول کی قیمتیں دیکھ رہے ہیں, پٹرول ایک بڑھتا ہے تو مطلب ہے اس مہینے آپ دیکھ لیں کہ اس ایک مہینے کے اندر چاہے 31 دن کے اندر 9 سے 10 روپے لیٹر ریٹ بڑھا ہے پٹرول کا. کیوں بڑھا ہے؟ عالمی منڈی میں تو نہیں بڑھا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کم ہو گئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کو کم کر دیا. 12 روپے پرپوز تھا, انہوں نے صرف اور صرف پتہ نہیں 2 روپے. یہ پوائنٹ اسکوائرنگ ہوتی ہے. یہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ 12 تو آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ سارے کرتے رہے نا. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی بھی کہ جی اوگرا نے 11 روپے پرپوز کیا تھا, ہم نے 3 روپے بڑھایا, 2 روپے بڑھایا. اب انہوں نے ہر چیز کو جو ہے پروڈیسائز کر دیا ہے. اب سیاسی پوائنٹ اسکورنگ پہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو حکومت بہت اچھی چل رہی ہے. آن گراؤنڈ دیکھیں عام بندے کا حال. لوگوں کی ٹیلی فون کالز نہیں ہیں تو مطلب وہ تو سن رہے تھے اور مہنگائی پر بڑی لمبی چوڑی انہوں نے ڈیٹیلز دی اور انہوں نے کہا کہ جی ڈالر کی وجہ سے ہوا. اگر اجازت دیں تو میں فیصل کریم کنڈی صاحب کی بھی انپٹ لے لوں, پھر میں کنکلوڈنگ. گل خان کی سپیچ پہ وہ جو گل خان نے وہ بھی چلا دے تھوڑی سی. کون سے گل خان سر دیکھیں وہ تو پھر اب مطلب وہ تو ایک حالانکہ سب جو ریکارڈر تھا وہ سب چیزیں ریکارڈ تھی. نہیں وہ it's a fake thing. میں کیا کہتا ہوں, آپ میرا مطلب ہے پرائم منسٹر ضرور کرے, اچھی بات ہے, لیکن لائیو کریں, لائیو کرنی چاہیے. چلیں یہ اب علی نواز وان صاحب آپ نیکسٹ ٹائم سجیسٹ کریے گا پرائم منسٹر کو لائیو کریں اور مارکیٹ میں جا کے جہاں عام بندہ خرید و فروخت کرتا ہے اس سے. علی نواز وان صاحب آپ ماشاءاللہ گراؤنڈ پہ بھی بہت موجود رہتے ہیں, اپنے حلقے میں بھی گھومتے پھرتے ہیں. ایمانداری سے بات بتائیں, کیا مہنگائی جو ہمیں نمبرز دیے جاتے ہیں واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں, میں اگر کہوں کہ ہماری حکومت کا ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی, اور فرینکلی اسپیکنگ یہ ہے شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں. بالکل نہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے نا, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ بات لمبی ہو جائے گی. پر آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا, میں نے آپ کو جواب, میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا گورننس کی وجہ سے. نہیں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کنڈی بھائی کی وجہ سے, بڑے اچھے بھائی ہیں میرے. اب انہوں نے کہا کہ پرفارمنس پہ بات ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ایک شو رکھیں جس میں کنڈی صاحب ہیں, میں فیڈرل کی پالیسیز اور فیڈرل کی پرفارمنس رکھوں گا. اور یہ سندھ کی 13 سال ہو گئے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت, جس میں 5 سال وہ فیڈرل میں بھی حکومت میں. سندھ کا یہ حال ہے, اگر اس کا سب سے بڑا اربن سینٹر لے لیں, وہ کراچی میں اس کا کچرا اٹھانے کا میکنزم موجود نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ کراچی میں دیر از نو ماس ٹرانزٹ سسٹم, ایک سرکاری بس نہیں چلتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ کی جو ایشوز ہیں کہ ایک سرکاری ایمبولنس کراچی کے اندر نہیں ہے. پانی کا یہ سسٹم ہے کہ کے سی آر کو 13 سال ہو گئے ہیں, K4 کو 13 سال ہو گئے ہیں بنتے ہوئے, اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی, ہمیں فنڈ کرنا پڑ رہا ہے. K4 دیکھیں, کے سی آر وہ سپریم کورٹ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ایڈز پھیل رہی ہے لاڑکانہ میں, کس طرح آپ کے سامنے ہے. کتا کاٹنے کی دوائی اویلیبل نہیں ہے. زکوٰۃ کے 7 ارب روپے چوری کر لیے جاتے ہیں, 20 ارب کی گندم چوری ہو جاتی ہے, 7 ارب کا باردانہ چوری ہو جاتا ہے, اور کسی کے ماتھے پہ شکنی نہیں آتی. آپ بتائیں کہ یہ پرفارمنس ہے 13 سال بعد. اور جو پانی اویلیبل ہے کراچی میں وہ 84% سینٹ میں زرداری صاحب سینٹ کے انتخابات میں کے پی اور بلوچستان پہ بڑا زور سے کام کر رہے ہیں. پیسے چلائیں گے وہ, میں تو یہ بھی کہا, میں نے یہ کہا زور سے کام کر رہے ہیں. زور سے کیسے کام؟ سمپل سی بات ہے ضمیر صاحب, میرے جتنے نمبرز ہیں اتنی سیٹیں آنی چاہیے. تو وہ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں بہت سارے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں, اور وہ ہمیں اچھا وہ ناراض ہو کے پیپلز پارٹی کا بڑی اچھی چوائس ہے, ووٹ دے سکتے ہیں, بڑی اچھی چوائس ہے یہ. نہیں میں تو نہیں معلوم, مجھے تو نہیں معلوم, لیکن بہت شکریہ علی نواز وان صاحب. فیصل کریم کنڈی صاحب, لیکن پی ڈی ایم کے فورم سے واضح طور پر میسج جا چکا ہوا ہے کہ جی ہم کسی حوالے سے جو ہے حکومت کے ساتھ نہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, نہ کسی لیجسلیشن میں ان کا ساتھ دیں گے, ایون کہ بیٹھیں گے بھی نہیں. اور خاص طور پہ اس کی ریزن یہ دی جاتی ہے کہ جی کشمیر کے معاملے پہ پرائم منسٹر نہیں آئے, کرونا کے ایشو پہ پارلیمانی پارٹیز کو بلایا گیا, اس میں پرائم منسٹر نہیں آئے تو اب ہم اس لیے نہیں آئیں گے. کیا یہ وجہ ہے کہ حکومت آپ کے پاس نہیں آئی؟
دیکھیں بہت غیر سنجیدہ لوگ ہیں. دیکھیں حکومت کا کام ہے اپوزیشن کو اپنے اس پہ لانا, اپنے اپوزیشن کو حاضری کرنا, ان کے پاس ایپلیکیشن بھیجنا. یہ پارلیمنٹری ہسٹری ہے. آپ کے بہت سے اختلاف ہوتے ہیں, آپ حالات جیسے بھی ہوں حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپوزیشن کے پاس جائے. علی نواز امان صاحب, بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ ایک تو یہ فرینڈز آف عمران خان کی بات, دوسری بات یہ کہ آپ کے اپنے لوگ کچھ ناراض ہیں جس کے خوف کی وجہ سے ڈرے ہوئے, تیسری بات کہ آج سپریم کورٹ میں بھی قاضی آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک بینچ کی صدارت کی اور اس میں بھی کہہ دیا کہ جی یہ فنڈز کس طرح دے سکتے ہیں, اور انہوں نے نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں صوبائی اور وفاقی اٹارنی جنرلز کو اور ایڈوکیٹ جنرلز کو. تو یہ ساری صورتحال کو کس طرح ٹیکل کرے گی حکومت؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے کہ یہ کون سا ٹائم ہے 50 کروڑ روپے اناؤنس کرنے کا, دینے کی تو چلیں بعد کی بات ہے. اچھا زمین بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ہوتی ہے ہائی مورل گراؤنڈ پہ, اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رویہ کیسا ہے, ماحول کیسا ہے. اگر میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں جو ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑی ہوئی ہے, اور جس سے اس پارلیمنٹ کی درستگی ہوگی, جو اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے, پیسے کے, خرید و فروخت کے, وہ ختم ہو جائیں گے, تو ہمارے اکراس دی بورڈ بہت اچھی بات ہے. عام اکراس دی بورڈ اکراس پارٹی لائنز بات کرتا ہوں کہ سینٹ الیکشنز ہوں, شو آف ہینڈس کے تھرو ہو, شو آف بیلٹ کے تھرو ہو, یا آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کے تھرو ہو, تو اس سے بدنامی ہوگی کہ نیک نامی ہوگی؟ نیک نامی ہوگی. اچھا ہم کہہ رہے ہیں, اور ہمیں ان سے مشورہ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ لیٹس سپوز اگر یہ کہتے نہیں لیا, وہ میں بتاؤں گا ہم نے کیا, پر میں پھر بھی بتا دیتا ہوں. اگر یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے سی او ڈی کے, if I'm not wrong, کلاس نمبر 16 یا 26 تھی, جس میں انہوں نے سی او ڈی میں یہ لکھا کہ ہم جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس کو ہم شو آف ہینڈس کے ذریعے, شو آف بیلٹ کے ذریعے کرائیں گے. تو ہم تو آپ کی جو تحریک تھی, جو آپ کا اس وقت ویژن تھا, اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ درستگی ہو. اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں ہم نے سینٹ میں سے پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلڈوز کیا ہے, تو آج تو بہت رائٹ فورم تھا آپ کے لیے. رائٹ فورم یہ تھا, احسن اقبال صاحب اٹھتے, راجہ پرویز اشرف صاحب, باقی ہماری سینئر لیڈرشپ جو باقی پارٹیز کی, وہ اٹھتی اور اس میں ترمیم دیتی کہ ہم سمجھتے ہیں طریقہ انصاف اچھا کام کرنا چاہ رہی, پر طریقہ غلط ہے, اس طریقے سے کر لے تو زیادہ اچھا ہوگا. اس سے ہماری نیک نامی ہوگی کہ بدنامی ہوگی؟ اب لوگوں کے پاس میسج کیا جا رہا ہے؟ میسج یہ جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ ووٹ کو عزت دینا ہی نہیں چاہتے, یہ آج بھی نوٹ کو ہی عزت دینا چاہتے ہیں. اگر الیکشن پرانے طریقے سے ہوتا ہے, وی آر ان دا گورنمنٹ, ہم زیادہ منور کر سکتے ہیں, یہ لوگ منور کر سکتے ہیں. یہ تو پیسے کی, جب یہ بات سنیں سر, آپ کی پاور ہے, آپ کے پاس ساری چیزیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہم یہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم نہ کریں. ہم وہ چاہتے ہیں ہمارے اوپر وہ لیبل نہ لگے کہ بلوچستان میں ہمارا ایک بھی ممبر نہیں ہے اور میں بلوچستان اسمبلی ٹاپل ہو جائے. کراچی سے سینیٹر بن کے پیپلز پارٹی کا آ جائے, جیسے کراچی میں سے ایک سیٹ تھی پیپلز پارٹی کی, کے پی میں